صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ آگے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو بات بھائی کے اندر پائی جائے اس کا تذکرہ کرنا بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے اندر بات پائی جائے وہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہ پائی جائے اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے وہ بہتان ہے۔ انسان جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے سب سے معزز محترم انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کا، احترام کا حکم بھی اتنا ہی زیادہ دیا ہے۔ کسی معاملے بھی ایسا کوئی معاملہ، کوئی بات جس سے کسی انسان کی بے توقیری ہوتی ہو، کسی انسان کی عزت پر حرف آتا ہو، اس کو اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم پسند نہیں کرتے، لیکن غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ غیبت حدیث مبارکہ میں اس کی اتنی زیادہ وعید آئی ہے انسان کانپ جاتا ہے۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زیادہ بری۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے زنا کرنا، اتنی بڑی بدکاری ہے، اور غیبت تو عام سی چیز ہے، ہماری گفتگو کا حصہ ہے۔ یہ سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیسے زنا سے بری؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی زنا کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ زانی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کو معافی مل جاتی۔ اور جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے اول تو اس کو توبہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں میں نے گناہ کیا ہے، کر بھی لیا ہے تو جس کی ہے وہ اس کو معاف کرے گا تو ہوگا، ورنہ کیسے اس کو معافی ملے گی؟ اس لیے فرمائیے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑی شخصیت گزرے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شریف گنگوئی ان کے مرید تھے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ الغیبۃ اشد من الزنا، فرماتے ہیں جو انسان گناہ کر لیتا ہے یہ بدکاری، وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد اس کا دل اس کو ندامت کر رہا ہوتا ہے، وہ تو بہت برا کام کیا ہے، شرمسار ہوتا ہے اپنے دل کے اندر، تو وہ توبہ کی توفیق اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا انسان غیبت کر کے اپنے اندر عجب، تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، میں نے کوئی غلط غلطی نہیں کی تھی، میں نے صحیح کی تھی، میں نے صحیح بات کی ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنم کے اندر 4 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن سے جہنمی بھی پریشان ہوں گے، ان کے عذاب سے جہنمی پریشان ہوں گے۔ ایک ان میں سے یہ غیبت کرنے والا ہے، اس سے پوچھیں گے بھئی تم کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر، تمہارے عذاب کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں۔ کانوا یاکلون لحوم الناس، ہم دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ غیبت ہمارے کلام کا حصہ ہے، گفتگو کا، مجلسوں کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اتنی زیادہ سخت اس کے بارے میں وعید بیان فرمائی، جہاں بھی کوئی گفتگو ہو وہاں اس کا دل میں پہلے ہی ذہن میں رکھنا، کہیں کسی کی غیبت کا آغاز تو نہیں ہو رہا، میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ 2 منٹ کا چسکا انسان لیتا ہے اور اپنی آخرت کی بہت ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان قیامت کا دن جب اس کے سامنے نامہ اعمال کھلے گا نا،
کہ یا اللہ یہ تو میں نے نیک کام کیے نہیں تھے، یہ کام تو میں نے نہیں کیے۔ اللہ فرمائیں گے فلاں آدمی نے تیری غیبت کی تھی، ہم نے اس کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں داخل کر دی۔ کوئی آدمی اپنا نامہ اعمال دے کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے، یہ میرے نامہ اعمال میں گناہ کہاں سے آ گئے؟ اس کو بتایا جائے گا فلاں آدمی کی تو نے غیبتیں چغلیاں کی تھی، اس کے گناہ ہم نے تیرے نامہ اعمال میں داخل کر دی۔ اس لیے یہ چھوٹا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی مشق کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا۔ پھر فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ غیبت ہو گئی، اب کیا کریں؟ ایک تو یہ جس کی غیبت کی ہے اس تک خبر پہنچ چکی، اس نے میرے بارے میں یہ گفتگو، پھر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس تک پہنچی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی باتوں میں مزہ لے لیا، کسی غیبت کر دی۔ غیبت ہر ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے دوسرے انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی، سامنے بھی کرو وہ بھی غیبت۔ یہ نہیں ہے جو ہمارے اندر مشہور ہے نا کہ اس کی پیٹنا، سامنے بھی کرو پھر بھی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کا یہی مطلب، پیٹھ پیچھے بھی کرو سامنے بھی کرو، دونوں کے لیے بربادی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ میں لکھا ہے کہ ہر ایسا عمل جس سے دوسرے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچے وہ غیبت ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، 2-3 بڑے کلوز گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کو ایسا مذاق کرتے ہیں کہ دوسرے کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے، خیر یار یہ آ رہے میرا، یہ غیبت نہیں ہے۔ یا چوتھے دوست کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے، اتنے وہ آپس میں فری ہیں کہ ان کو پتہ ہے سامنے بھی کریں گے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، فرمایا یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کی وہ تعریف یہ ہے جس سے دوسرے بندے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے وہ غیبت ہے۔ اب کسی کی ہم نے غیبت کر لی، اب کیا کریں؟ اس تک ہماری خبر نہیں پہنچی، فرمائش کے تو اللہم اغفر لنا ولا، یا اللہ میرے بھی گناہ بخش دے، میرے اس جس کی میں نے غیبت کی یا اللہ اس کے بھی گناہ بخش۔ جب آپ اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی دعا کی برکت سے جو آپ نے اس کی غیبت کی ہے اللہ اس کا گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ایسے غیبت اور چغلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔